بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تمہید مع ترغیب، یہ ایتیں ہیں کتاب کامل کی، و قرآن مبین، اور قرآن کی مبین جو واضح ہے۔ مبین کے لفظ میں اشارہ ہے کہ امم ماضیہ کے واقعات ہوں گے، وقائع، یا یوں تعبیر کرو آیات الکتاب میں اشارہ ہے کہ امم ماضیہ کے واقعات ہوں گے، اور قرآن مبین میں اشارہ ہے کہ امم حالیہ کے وقائع کا بیان ہوگا۔ قرآن کی وجہ تسمیہ مذکور ہو چکی ہے کہ قرآن قرات سے ہے یا قرآن سے ہے۔ قرات سے ہے تو وجہ تسمیہ وہ کتاب جس کی قرات من حیث المجموع کبھی منسوخ نہ ہو، اور قرآن سے ہو تو وہ کلام جس کے مضامین مقترن ہیں، اور قرآن علم بھی کہا گیا۔ جب علم ہوگا آخری وحی کا تو پھر اعلام میں معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس لکھا ہے تنکیر القرآن للتفخیم والقرآن فی الاصل مصدر، کفران رجحان کی طرح یہ مصدر ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھنا۔ قرآن قرات کے معنی میں پڑھنا، تو یہ مصدریت کی دلیل ہے۔ اور خص بالکتاب المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصار لہ کالعلم، جیسے تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی تو لفظ تورات علم ہے لما انزل علی موسیٰ، انجیل علم ہے لما انزل علی عیسیٰ، تو قرآن علم ہے لما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ربما کا لفظ مشترک ہے تقلیل اور تکثیر کے معنی میں۔ کبھی یہ ربا آتا ہے تکثیر کے لیے، کثرت، اور کبھی تقلیل کے لیے۔ تو یہ معنی کا تعین ہوتا ہے سیاق سے کہ یہاں ربا تقلیل کے لیے ہے یا تکثیر کے لیے۔ جمہور مفسرین نے ربما یودو سے تکثیر والا معنی لیا، اور معنی یہ ہوگا کہ بار بار بکثرت
تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بوقت معینہ عذاب کے، لو کانو مسلمین، کاش کہ وہ ہوتے دنیا میں فرما بردار مسلمان۔ تو بار بار یہ تمنا کریں گے۔ تو ربا کثرت کے معنی میں، بعض نے کہا تقلیل کے معنی میں ہے کہ اتنے عذاب میں گرفتار ہوں گے کہ تمنا کا وقت ہی بہت کم ملے گا۔ یہ تمنا کا وقت ہی ان کو میسر نہیں ہوگا، لیکن سیاق اور ذوق یہی بتاتا ہے کہ یہ ربا جو ہے یہ تکثیر کے لیے ہے۔ بہت تمنا کریں گے، بہت بار چاہیں گے کافر کاش کہ وہ مسلمان ہوتے دنیا میں۔ کب یہ کثرت سے تمنا ہوگی؟ جب دیکھیں گے کہ مومنین جنت جا رہے ہیں، گناہگار بھی اور غیر گناہگار بھی۔ اس پر آپ کے پاس ایک بحث لکھی ہے، ابن کثیر، یہ مجاہد کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ یقول اہل النار للموحدین، جہنم میں کچھ موحد بھی جائیں گے شرارتی، تو آگے سے وہ جہنم والے کہیں گے ما اغنا عنکم ایمانکم، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، تو مشرک کہیں گے تمہارے ایمان نے تمہیں نفع نہیں دیا۔ جب یہ کہیں گے قال، تو فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ قَالَ، اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکالو جہنم سے۔ قال فعند ذلک قولہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ کثرت سے تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر، عمران بن حسین، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، انس بن مالک، یہ سب صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، کہ ایک قوم جہنم سے نکلے گی، اور وہ کیا ہوں گے؟ اشاعت التوحید والے، من اہل التوحید، یہ وہی ہوں گے جو بیتیوں کے جنازے شنازے پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اہل التوحید یدخلون الجنت، وہ جنت میں جائیں گے۔ ہاکذا رویہ عن سعید بن جبیر، یہی اسی طرح روایت کیا گیا ہے سعید ابن جبیر، ابراہیم نخعی اور بہت سارے تابعین سے اس آیت میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کہیں گے للڑ شلڑ بھی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ قالوا اذا اخرج اہل التوحید من النار ادخلوا الجنت ود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ احادیث میں نے اس لیے جمع کی کہ ہمارے پنجاب میں بعض بیوقوف مبلغ ہیں عقل سے پیدل، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ جو جہنم میں گیا پھر جنت میں آنا یہ بکواس ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ تو آئیں گے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے
کہ جہنم میں بعض مباحث جائیں گے اور پاک ہو کر پھر نکل آئیں گے۔ اِنَّ نَاسًا مِّنْ أُمَّتِي يُعَذَّبُونَ بِذُنُوبِهِمْ فَيَكُونُوا فِي النَّارِ، یہ بھی حدیث ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ عذاب دیے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پس وہ آگ میں ہوں گے جب تک اللہ چاہے گا ان یکونوا، ان کا آگ میں ہونا، ثم پھر یعیرہم اہل الشرک، پھر انہیں تانا دیں گے اہل شرک، فیقولون ما نرا ما کنتم تخالفون فی من تصدیقکم و ایمانکم نفعکم، وہ کہیں گے یار تم بڑی ہمیں دعوتیں دیتے تھے، تو آئے تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں ہو، کیا فائدہ ہوا تمہارے دعوتوں کا، نفع ہم نہیں دیکھ رہے۔ فلا یبقى مباحث الا اخرجہ اللہ، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یبد الذین، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ یہ پیغمبر کریم نے گویا اپنی حدیث کا خود ماخذ بتایا۔ آگے عبدہ بن عبد الرحیم، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، پس ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ چلا، اور وہ نوجوان ایسا تھا کہ لم یکن فینا اقرأ للقرآن منہ ولا افقہ منہ، وہ بڑا قرآن کا ماہر بھی تھا اور اس سے بڑا فقیہ بھی کوئی نہیں تھا، ولا افرز، اور نہ فرائض کی کوئی زیادہ پابندی کرنے والا اس سے، دن کو روزے میں رہتا، قائم اللیل، رات کو قیام کرتا۔ تو ہم ایک قلعہ کے پاس سے گزرے، تو وہ جو آدمی تھا بزرگ نوجوان، فمال الرجل منا عن العسکر، وہ ہم سے الگ ہو گیا اور ایک قلعہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یبول ہو، پیشاب کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا امرأتن، ایک عورت کو جو نصرانی گوری تھی، تنظر من وراء الحصن، جو اسے قلعے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ نوجوان جو تھا فحش کہا، تو یہی دیکھنے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، فحش کہا، فقال لها بالرومیہ، اس نے کہا رومی زبان میں، انگلش جانتا تھا، کیف السبیل الیہ، کہ تجھے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قالت ہینا تتنصر، اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ عیسائی بنے گا، نفتح لک الباب، ہم آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھول لیں گے، وَأَنَا لَكَ، اور میں آپ سے شادی کروں گی۔ قال ففعل، اس نے ایسے ہی کیا، اسے قلعے میں داخل کیا گیا، اور تو کہتے ہیں جو ہمارے غازی تھے وہ بہت پریشان ہوئے مجاہدین، اور ہر آدمی اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور اسے ایسے سمجھتا تھا جیسے بیٹا ہے۔ ثم ادنا، پھر ہم لوٹے ایک اور مہم پر، مررنا بھی، ہم گزرے اس کے ساتھ، تو وہ قلعے کے اوپر سے دیکھ رہا تھا، عیسائیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو ہم نے کہا یا فلان ما فعل قرآنوں کا، ہم نے کہا کہ اوے قرآن نے کیا کیا، یعنی قرآن جو پڑھا ہوا تھا اس نے تجھے نہیں روکا،
اور تیرے علم نے کیا کیا، اور تیری نمازیں روزے انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا اعلموا انی نسیت القرآن کلہ، کہ میں سارا قرآن بھول گیا ہوں، صرف ایک آیت مجھے یاد ہے، اور وہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ آیت مجھے یاد ہے، باقی سارا میں بھول گیا۔ تو اس پر شیخ احمد کہتے ہیں ھذا یکون حال من تدرکہ الشقاوہ، کہ بسا اوقات آدمی اچھے کاموں میں ہوتا ہے لیکن اسے شقاوت لے لیتی ہے، جیسے اس کو لے لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، یہ خطرناک روڈ ہے، اور شیطان کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ پڑھنا چاہیے ہر وقت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ، یہ اصل وظیفہ ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرہم چھوڑ دو ان کو، یاکلوا کھاتے رہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی کھانا ہے۔ کھاتا مومن بھی ہے، کھاتا کافر بھی ہے، لیکن کافر کا مقصود ہی کھانا پینا ہے۔ مومن کھاتا پیتا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور کافر کھاتا پیتا ہے اس کا مقصد ہی دنیا ہے، کہ جو کچھ مجھے ملے۔ جیسے ڈنگر کھوتے کھاتے ہیں، تو وہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کافر، منافق، فاجر یہ 7 آنتوں پہ کھاتا ہے، ہر کھانے کو زندگی کا آخری کھانا سمجھتا ہے۔ اور جو مومن ہے یہ عبادت پر تقوی حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ یاکلوا، اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ کم بولنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم سونا صحیح ہے، بولنا اچھا بولنا چاہیے، صحیح باتیں بولنی چاہیے۔ کم کھانا، کم سونا یہ صحیح ہے۔ کم کھاؤ گے تو کم سو گے، اور اگر اوور لوڈ کھاؤ گے تو پھر مقصد نہیں۔ تو مومن کا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مومن آدمی کا کھانا بھی عبادت ہے۔ یاکلوا، کھاتے رہیں، یعنی آپ غم نہ کریں، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ وَيَتَمَتَّعُوا، اور متع کرتے رہیں۔ یتمتعوا، اور کر لیں متع، یہ خنزیر ہیں، یہ کرتے رہیں متع شتے، چین اڑائیں اور غفلت میں رکھیں ان کو العمل، خیالی منصوبے، شیخ چلی والے پروگرام، العمل و خالی منصوبہ بندیاں، یہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ یہی منصوبے ہوتے ہیں۔ 100 پروگرام ہے، 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ پروگرام اور منصوبے 100 برسوں کے ہیں اور پل کی خبر نہیں، تو جن کو غفلت میں رکھیں، خیالی منصوبے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب، ابھی مرتے ہی جان لیں گے، ابھی مرنے کے ساتھ ہی جان لیں گے۔
فسوف یعلمون